السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ کلپ نمبر 94 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 سے شروع کریں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے وَتُدْلُوا اور نہ پہنچاؤ بہا اس سے الی الحکام حاکموں تک لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ من اموال مالوں سے الناس لوگ بالاسم گناہ سے وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔ پیچھے روزے کا ذکر ہوا تو روزے سے انسان کے نفس کی طہارت مقصود ہے۔ اب مالوں کی طہارت تطہیر اموال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روزے کی حالت میں مال حلال کھانا بھی منع ہے، جبکہ مال حرام سے بچنا تو ساری زندگی کا کام ہے۔ گویا یہ روزہ یہ روزہ یعنی مال حرام سے بچنے کا روزہ جس کو کہہ لیں پوری عمر کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ مال حرام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے چوری، خیانت، دغا بازی، رشوت، زبردستی مال چھین لینا، جوا، ناجائز